ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، کو ہو کے دیکھے اس کا۔ تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں، تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے۔ یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے۔ تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا ہے۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتے۔ ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے، لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو ضرورت ان کی ہوتی ہے۔ یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے۔ یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا 2 نمبر ہیں۔ اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا کر۔ کہا اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا۔ اس پہ بھروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔
جس منصب پہ آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں سے توقعات بھی ہیں لوگوں کو، اور آپ لوگوں کے امن کے ضامن بھی ہیں، لیکن جس نازک حالت میں آپ کھڑے ہیں، آپ کے رویے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا اس کے لباس سے، اس کی وضاقتہ سے رویہ تبدیل ہوتا ہے، تو وہاں ہی انصاف کا خون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے رویوں کو اپنے آنے والوں کے لیے جب آپ برابر رکھتے ہیں، تو وہ چاہے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو، چاہے وہ عالی نصب لباس میں ہو۔ ویسے تو ایک عربی کا مقولہ ہے الناس باللباس، لوگ لباس سے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ جو رویے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی وضاقتہ ہو، لوگ اس حساب سے عزت دیتے ہیں۔ ہر آنے والا آپ کے پاس انصاف کی بھیک مانگنے آیا ہے، امن کی بھیک مانگنے آیا ہے، تو آپ اس کی مدد کر سکیں۔ غریب کے ساتھ آپ زیادہ نرم رویے سے پیش آئیں گے تو اللہ کی اور رضا آپ کو نصیب ہوگی۔ میرے حضور کا رویہ ان لوگوں کے لیے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اتنا خوبصورت تھا کہ ایک خاتون آئی اور وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حضور کو ہاتھ سے اشارہ کرتی، تو آقا کریم علیہ السلام مصلی سے اٹھ کے اس کی بات سننے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی۔ فرمایا کیجئے۔ اس نے کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی؟ مسجد نبوی سے باہر کھلی جگہ تھی۔ کہا آپ وہاں آ جائیں، میں وہاں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے۔ عرب کی دھوپ، کڑکتا ہوا ماحول اور حضور کا نازک بدن، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، اور اس عورت کا توازن عقلی بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، اور اس نے جو حضور سے باتیں چھیڑیں تو پھر بات چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب گھنٹے لگ گئے، حضور سن رہے ہیں کان لگا کے۔ صحابہ کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ اس عورت کی بے مقصد سی باتیں اور حضور کا قیمتی وقت اور نازک بدن۔ خیر جب خود وہ اپنی باتیں مکمل کر کے جانے لگی تو غالباً حضرت عمر نے کہا حضور اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، جس سے باتیں چھیڑتی ہے پھر جان نہیں چھوڑتی۔ آپ کا وقت قیمتی اور بدن نازک، اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، اور اتنی دیر اس نے آپ کو کھڑا کیے رکھا، آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ اس کی تو کوئی بات نہیں سنتا۔ تو حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اور اس بڑھیا کو آواز دے کے کہا بڑھیا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی کھڑا کر کے محمد کو اپنی باتیں سنا لیا کرو۔ تو رویوں کی خوبصورتی آدھا دکھ ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہم تو یہ پولیس کا امتیازی نشان سمجھتے ہیں کہ مجرم سے ہماری نفرت نہیں ہے، ہماری نفرت جرم سے ہے۔ تو مجرم کی اصلاح کی آخری حد تک کوشش اور اس کے ساتھ ہمدردی کا ایک جذبہ اس اعتبار سے کہ اس کبھی جرم سے بچ جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس جب مائز ابن مالک آئے تو اس نے بہت بڑا جرم کیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے انہیں 2-3 مرتبہ ٹالا، لیکن وہ بار بار خود اقرار کر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ اور سنگسار کر دو۔ اور جب ان کو سنگسار کیا جا رہا تھا تو حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو جاتے کبھی بیٹھ جاتے۔ تو کسی نے کہا حضور خود ہی تو آپ نے حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہیں، چشمان اقدس میں آنسو ہیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا وہ میرا عدل ہے، یہ میری محبت ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو اس وطن کو، اس قوم کو، اس معاشرت کو سنوارنے کے لیے ہمیں ایک شفیق باپ کی طرح بننا پڑے گا، اور جب ناسور کاٹنا پڑے تو اس وقت ہمیں سختی بھی کرنا ہوگی، تاکہ ایسے شخص سے جس کا وجود اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے اور اس معاشرت کے لیے ضرر کا، نقصان کا سبب ہے، اس کے ضرر سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ لیکن اس شخص کی طرح جو نشتر مارتا ہے لیکن اس کا مقصد فاسد مادہ جات نکالنا ہے، نہ کہ مریض کے ساتھ ڈاکٹر کو کوئی دشمنی اور کوئی بیر ہوتا ہے۔